اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تیسرے پارے کے آغاز میں کریم انبیاء کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دی، بعض تو ان میں سے ایسے ہو گزرے جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے کہ مجھے انبیاء پر برتری مت دو۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مقام اور جو مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ فائق ہے، برتر ہے، سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علی سبیل العجز یہ کہا ہے کہ مجھے تم پیغمبروں پر برتری مت دو۔ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت پر کہ جب قرن میں سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہوں گے، تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، میں دیکھوں گا کہ قوائم عرش کو تھامے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوں گے۔ آیا وہ بے ہوش ہوئے نہیں؟ یہ ان میں سے ہیں جنہیں اس طرح کی بے ہوشی پہلے مل چکی ہے۔ شاید طور پہ جب انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ ڈیمانڈ کی کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ دکھا مجھے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے مقام پہ ٹکا رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ رب العزت پہاڑ کے سامنے ہوئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گر گئے، اور ان کی بے ہوشی کا بھی ذکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس تناظر میں فرمائی کہ مجھے تم پیغمبروں پر برتری مت دو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب پیغمبروں کا امام ہونا اور سب سے اعلیٰ اور بالا ہونا یہ مسلمہ ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی اعظم آیت ہے۔ صبح شام کے اذکار میں اسے پڑھنا، رات کو سوتے وقت اسے پڑھنا، تو کائنات کے امام نے فرمایا کہ جو اسے رات کو سوتے وقت میں پڑھتا ہے دخول جنت سے موت آڑے ہے، کہ اگر موت آ جائے تو آیت الکرسی پڑھ کر سونے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا جس گھر میں یہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا اسم جلالت 7 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور اگر ہم پروناؤنس کو اور ضمائر کو شمار کریں تو 19 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس آیت الکرسی میں ہے۔ اور پھر یہ ذکر کیا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً جو رشد اور ہدایت ہے یہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے۔ دین میں جبر نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تاہم جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور یہ شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے، پھر وہ یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، نہیں، پھر اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ حلف اٹھا لیا ہے، اب اس پر یہ ساری پابندیاں لاگو ہیں، عائد ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جبر دین میں نہیں ہے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی آپ کسی کو دین میں داخل نہیں کریں گے، کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے اب اس کے اوپر کلمہ پڑھنے کے جو تقاضے ہیں انہیں نبھانا ضروری ہے۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے 2 واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نمرود سے مناقشہ اور مناظرہ ذکر کیا کہ وہ کہنے لگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اور وہ بھی اس طرح کی بات کا دعوے دار تھا اور کہتا تھا، تاہم اللہ کے خلیل کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ،
اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اسے مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تجھے اس طرح کا دعویٰ ہے تو ذرا اسے مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں اسے غروب کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي کفر، تو کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، یعنی ششدر رہ گیا، انگشت بدندہ رہ گیا، ورط حیرت میں پڑ گیا، جواب ہی نہ بن آیا، گنگ ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک شخص کا ذکر کیا، اور معروف قول کے مطابق اس سے مراد جناب عزیر علیہ السلام ہیں کہ وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے کہ جو کھنڈر بنی پڑی تھی اور کھنڈرات کا مجموعہ بنی پڑی تھی، ملبے کا ڈھیر بنا پڑی تھی۔ کہنے لگے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی موت کے بعد کیوں کر اور کیسے زندہ کریں گے؟ تو انہیں اللہ رب العزت نے 100 سال تک کے لیے سلا دیا، موت دے دی، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ کیا، جبکہ ان کی سواری، ان کا کھچر، اور اس پہ لگا ان کا توشہ اور رکھا ان کا کھانا، اور یہ سب کا سب اب 100 سال کا عرصہ گزرا، رب نے انہیں اس عمل سے خود انہیں گزار دیا جو خود سوال کر رہے تھے کہ اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اس سوال کرنے والے کو اللہ نے اسی پروسیس میں ڈال دیا کہ 100 سال تک کے سلا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جگایا، اٹھایا، یعنی موت کے بعد زندگی دی، تو فرمایا کہ اپنے جسم کی طرف دیکھیے کہ ہڈیاں کس قدر ان پر یہ سارے حالات آئے، اور اب گوشت چڑھنا شروع ہوا، تندرست ہونا شروع ہوئیں۔ اپنی کھچر کی طرف دیکھو، کیف ننشدھا ثم نکسوھا لحما، کہ کس طرح ہم انہیں پرموٹ کرتے، پروان چڑھاتے، اور گوشت کے لبادے ہم انہیں پہناتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سارا منظر نہ صرف اپنی آنکھوں سے بلکہ اپنی ذات پہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں پر تیسرا واقعہ ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، کہا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، اے اللہ میرا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، زبان نے مانا تو کیا مانا، اصل ماننا تو دل کا ماننا ہے۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑیے، ان سے دوستی لگائیے، انہیں اپنے ساتھ مائل کیجئے، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو بکھیر دیجئے۔ تمہیں یقین ہے کہ ان کی روح کفِ انتھری سے پرواز کر چکی، پر ان کے کٹ گئے، گردن ان کی کٹ گئی، گوشت ٹکڑوں کے اندر منقسم ہو چکا ہے، زندہ وہ نہیں ہے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ہمارا نام لے کے انہیں پکارو، وہ تمہاری طرف پروں کے پھریرے لہراتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے مردے زندہ کر کے دکھائے۔ اور سورہ البقرہ میں اوورآل اور عموماً بحیثیت جموعی اور مجموعی 5 واقعات ذکر ہیں مردوں کے زندہ کرنے کے۔ 2 پہلے پارے میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے واقعہ میں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا قتل ہوا، جس کے ضمن حکم ہوا کہ علم نہیں ہو رہا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو کہا کہ گائے ذبح کرو اور فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس گائے کے گوشت کے بعد اس میت سے، اس مردے سے ٹچ کرو، وہ زندہ ہوگا، خود ہی بول کر بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کے چلے گئے، وہ کہنے لگے تورات آپ کو ملے گی تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کو تورات مل رہی ہے، اور جب وہاں گئے تو کہنے لگے ہم تو اللہ کو جب تک کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک تو ہم ماننے والے نہیں۔ تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ 70 بندے اللہ نے مار دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، میں انہیں لایا تھا کہ یہ آنکھوں سے یہ معجزہ اور یہ تورات کا ملنا اور یہ سب تیری رحمتوں کے فضل اور شرف مجھ پہ دیکھیں۔ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، ان بے وقوفوں کی حرکت پہ یا اللہ تو نے انہیں ہلاکت کے اور موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا۔ اور دوسرے بارے میں اللہ رب العزت نے آخر میں ذکر کیا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر سے ہزاروں لوگ نکل پڑے، اللہ نے کہا مر جاؤ، وہ موت انہیں مل گئی۔ ثم احیاہم، یہ تیسرا واقعہ ہے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اور یہاں معروف عزیر علیہ السلام کے مردہ بستی کو دیکھا، یہ چوتھا واقعہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے
پرندے جو کہ کٹ گئے مردہ ہو گئے انہیں زندہ کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بعد ازاں انفاق کے اور صدقات کے مسائل ذکر ہوئے ہیں کہ اعلانیہ صدقہ کرنا ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، فرمایا اس کی مثال یوں ہے جیسے کسی چٹان پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز موسلادھار بارش برسے تو وہ مٹی تو اس چٹان کے اوپر رکنے والی نہیں ہے، تو جو دکھلاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے صدقہ کرتے ہیں یوں وہ اڑ جاتا، بہہ جاتا، بے فائدہ، بے اثر، بے ثمر، غیر نتیجہ خیز۔ اور فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور غریبوں اور مسکینوں کی قسمہ پرسی کو دیکھ کے ان کی بحالی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہے، کجنت بربوہ، ایسا باغ کے جو بلندی پر ہے، وہاں زیادہ پانی نہیں چاہیے، ہلکی سی بارش برس پڑے یا شبنم ہی اسے کافی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کے بغیر جو صدقہ ہو، اور وہ صدقہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جس صدقے میں احسان نہ جتلایا جائے اور جس پہ کیا جائے اس کو اذیت نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے، یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مؤثر اور کارگر ہے، اور نمود و نمائش کرنے والا اور ریاکاری کرنے والا اس کا صدقہ عبث، برباد اور بے نتیجہ ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں یعنی اللہ نہ تو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص جو اپنی چادر و شلوار کو تکبر کے باعث ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور ایک وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ احسان کر کے جتلانا فرمایا اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، گناہ سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا، اور یہاں فرمایا کہ اس کا صدقہ بیکار ہے۔ اس کے بعد صدقات کی بڑھوتری اور ان کی پروٹیکشن، پروجیکشن اور ان کی ترغیب اللہ نے ذکر کی ہے، اور سود کی حوصلہ شکنی، سود کا کلا کما اور سود کا خاتمہ اور سود کی مذمت اور سود کے نقصانات ذکر کیے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود پہ کلہاڑا چلاتا ہے اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری دیتا ہے۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود دیتے ہو نا لوگوں کے مال میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مال کی بڑھوتری کا باعث نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہو یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کو دوہرا تہرا اور کئی گناہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا الربا ولو کثر فإن عاقبته تثیر إلی کل، سود اگرچہ جتنا مرضی بڑھ جائے انجام کار قحط اور قلت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اللہ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور سود کے گواہوں پر لعنت کی ہے، اور فرمایا یہ اس لعنت کے عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ اور بعد میں آیت مداینہ ہے، یعنی ادھار کے لین دین کے احکام رکھنے والی آیت ہے۔ فرمایا اے مومنو جب تم ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کاتب کو چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے اور تم اس پر گواہ بناؤ، اور اگر تم اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، نقد کی بے ہو، کاروبار ہو، نہ بھی لکھو تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، تاہم ادھار کے لین دین کو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب کاروباری ضابطے یہ اختیار نہیں کیے جاتے، بہت سی قباحتیں اور بہت سی خرابیاں ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ تو دین پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں خواتین بقرہ ہیں، جو آپ نے سورہ بقرہ کے خلاصے کے شروع میں یہ حدیث سنی کہ فرشتہ اترا اور اس دروازے سے آیا جو دروازہ اس کے اترنے سے بیشتر کبھی نہیں کھولا گیا۔ فرمایا 2 نوروں کی آپ کو بشارت ہو، ایک تو فاتحہ ہے اور ایک خواتین بقرہ، بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھتا ہے تو وہ اسے کفایت کر جاتی ہیں۔ ان 2 آیات میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ایمانیات کو بیان کیا گیا اور دعا کو بیان کیا گیا۔ لہذا یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ جب کائنات کے امام معراج پہ گئے تو 3 چیزیں آپ کو معراج میں دی گئیں، 5 نمازیں، 1 امت میں سے جو شرک نہ کرے اس کی بخشش کا پروانہ، 2
اور تیسری چیز یہ خواتین بقرہ، بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب ترین بلا کے جو چیزیں اپنے حبیب کو دی ہیں، ان تین چیزوں کو اپنانے سے ہی انسانوں کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ نماز سے اللہ کا قرب، فاسجد واقترب، اور اسی طریقے سے شرک نہ کرنے اور توحید کو اپنانے سے اللہ کا قرب، اور دعا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب۔ بعد ازام سورہ آل عمران ہے، عمران علیہ السلام کی آل میں اولاد بھی ہیں، آل میں فالوورز بھی ہیں، آل میں پیروی کرنے والے اور تابعدار بھی ہیں۔ مریم علیہ السلام کے والد ہیں جناب عمران، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں جناب عمران۔ تو آل عمران کا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو پورے جہانوں پر چن لیا، انہیں برتری دی ہے۔ تو سورہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر کیا، اور بعد ازاں 83 آیات میں نصارہ کا ذکر ہے۔ جیسے البقرہ کی 84 آیات میں آپ یہود کا تذکرہ پڑھ آئے ہیں، اور یہ بات بھی اسی تناظر میں ہے جیسے یہود کو عالمی قیادت و سیادت سے معزول کر دیا گیا، تو یہ بقرہ کی 84 آیتیں ثابت کرتی ہیں، اور آل عمران کی یہ 83 آیات اگرچہ جن کے نزول کی بنیادی وجہ ہے وفد نجران ہے، مگر اس کی ڈیٹیل کو پڑھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ برابر نصرانیوں اور مسیحیوں کو بھی یہود کے بعد عالمی قیادت اور سیادت ملی تھی، مگر انہوں نے بھی اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے اپنے اس ٹائٹل کا دفاع نہ کیا، یہود کی طرح وہ بھی قیادت و سیادت سے محروم اور معزول کر دیے گئے۔ 9 ہجری میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا۔ جب اسلام بڑھنا پھلنا پھیلنا شروع ہوا، اس کی سرحدات میں اضافہ ہوا، اور اس کے غلبے نے ہر سمت مہم جوئی شروع کی، تو مسیحی نجرانی ایک وفد بنا کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، طرح طرح کے ان کے عقائد تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان سے مکالمہ کا کہا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ہمارا دین ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے، اور صحت مند مکالمہ پر یقین رکھتا ہے کہ آؤ بات کرتے ہیں، اور تمہارے ہمارے بیچ جو کامن ویلیوز ہیں، اقدار مشترکہ ہیں، ان پہ ہم اکٹھے ہو جائیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہمارا باس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ آؤ اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی اگر آپ کے پاس جب علم آ گیا ہے اللہ کی وحدانیت کا اور اسلام اور دین کی سچائی کا، اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے حجت کرتا ہے، کوئی جدل و جدال اور جھگڑا آپ سے کرتا ہے، تو آپ انہیں پھر کہیے آؤ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت مباہلہ ہے کہ تم نہیں ماننے کو تیار کہ مریم، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، اور خود اللہ مل کے تثلیث، اور آج کی مسیحیت اسے ہولی ٹرینٹی سے تشبیہ دیتی ہے، مقدس تثلیث کا وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلتی ہے، اور طرح طرح کی مثالیں دے کے اپنی اس بدعقیدگی کو وہ ثابت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک چراغ سے دوسرا چراغ، مگر ان چراغوں کا الگ الگ وجود ہے، الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے مریم ان کی ماں علیہ السلام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ نے یہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی۔ فرمایا کسی بشر کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اللہ اسے حکمت دے، اللہ اسے نبوت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانائی دے، اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کے تم میرے بندے بن جاؤ۔
لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فرمایا نہ تو حضرت مسیح بندہ ہونا اپنا اس میں کوئی آر محسوس کرتے تھے، نہ ہی اللہ کے فرشتے اللہ کے بندے ہونے میں آر محسوس کرتے ہیں، وہ تو بالکل آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور خرافات ہیں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اتنا اضافہ کیا کہ اللہ کا حصہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور کیونکہ انہیں معجزات بھی ملے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو یہ تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور گھر میں جو ہم ذخیرہ کریں اور جو باہر لائیں اس کا بھی یہ علم رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ انہیں معجزات دیے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق و باطل میں فرق کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن ان بد نصیبوں نے انہی معجزات کا مفہوم غلط لیا اور حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ خرق عادت ان کی ولادت ہوئی تھی، ان کی پیدائش معجزاتی پیدائش تھی، ان کی تخلیق فطرت کے عام قانون سے ہٹ کے تھی کہ عموماً میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمواری مریم کے ہاں بیٹے کی بشارت دی۔ یہود نے حضرت مسیح کی اس ولادت پہ اعتراض کیا، نعوذ باللہ، ناجائز کہا، اور ایک طبقہ غلو میں کھڑا ہو گیا، تو فرمایا ابغضتہ الیہود، یہود نے حضرت مسیح سے نفرت کی کہ انہوں نے انہیں غلط اولاد قرار دیا، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور نصارہ نے ان سے اتنی محبت کی کہ وہ مقام دیا جو ان کا مقام نہیں ہے، کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہود کی نفرت کا نشان بنے جناب مسیح، اور نصارہ کی غلو والی محبت کا شکار ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کیوں اعتراض کرتے ہو اور اس بات کو کیوں بنیاد بناتے ہو کہ دیکھو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے لہذا اللہ کا حصہ ہے۔ اچھا تو پھر آدم کو دیکھو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کن فیکون، ہو جا، وہ ہو گیا۔ نہ آدم کی ماں ہے نہ آدم کا باپ ہے، اللہ نے انہیں تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا، تو کیا اللہ تبارک اور کیا یہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت مسیح کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ ان کی معجزاتی تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑے معجزے دیے، تاہم ان باتوں کی بنیاد پہ بعض لوگوں نے مبالغہ کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا، اب وفد نجران مناظرے کے لیے آ گیا، اللہ نے مباہلہ کی آیتیں نازل کر دیں، لاٹ پادری بھی آئے، عاقب بھی آیا، مسیح بھی آیا، طرح طرح کے لوگ آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے اور یہ سچے ہیں اور اگر سچے ہوئے اور واقعی سچے یہ نکلے تو پھر جب ہم اپنے گھروں کو پلٹ کے جائیں گے، اللہ کے پیغمبر نے کہا اگر یہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں کو پلٹ کے جاتے، لا یجدون اہلا ولا مالا، نہ اہل پاتے نہ مال پاتے، سب کچھ ان کا برباد ہو چکا ہوتا۔ تو لہٰذا البقرہ کی 84 آیات ہوں اور آل عمران کی یہ 83 آیات ہوں، وہ یہود کو عالمی امامت سے معزول کرتی ہیں، اور یہ نصارہ کو ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، ان کے برے عقیدے کی وجہ سے عالمی سیادت سے محروم کرتی ہیں۔ یہ دور امت محمد کا دور ہے، یہ وقت امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ہے۔ فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سوا یہ کسی اور چیز کو دین ڈھونڈتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کا دور ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کے کسی اور چیز کو دین کے طور پہ اپنائے گا، لَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسے ہرگز قیامت کو قبول نہ ہوگا اور وہ قیامت میں گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کائنات کے امام نے فرمایا مَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، کوئی بھی اس امت کا چاہے یہودی یا نصرانی ہو، امت دو طرح کی ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے، کہ دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا۔ لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پیغمبر کی بات مان لیتے ہیں، انہیں پیغمبر نبی تسلیم کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اب جنہیں دعوت دی جاتی ہے وہ بھی اس اعتبار سے امت ہی ہیں، مگر وہ دعوت کی امت ہیں، انہیں دعوت ہم نے دینی ہے، اور ہم وہ ہیں جنہوں نے مان لیا اور قبول کر لیا
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس امت کا چاہے کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو وہ یہ سن لے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، ثم لا یؤمن بی، پھر وہ مجھ محمد علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، قیامت کا دن ہوگا اور وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، آگ والوں میں سے ہوگا۔ یہ اسلام کا دور ہے، یہ رسول اسلام کا دور ہے، یہ کتاب اللہ کا دور ہے، یہ قرآن کا دور ہے، یہ سنت اور حدیث کا دور ہے۔ اب اسلام اللہ کی بات اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کا نام ہے۔ لہذا نہ یہود کی بات چلے گی نہ نصارہ کی بات چلے گی، بات قرآن کی چلے گی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی چلے گی۔ اللہ کی وحی ڈائریکٹ ریویلیشن اور انڈائریکٹ ریویلیشن، براہ راست وہی قرآن ہے اور بالواسطہ وہی سنت اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث، کتاب اور سنت، اللہ اور رسول، یہ دین ہے، اسے ماننا دنیا اور آخرت میں کامیابی اور اسے ٹھکرانا ذلت اور خاری یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔